السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، معزز خواتین، عزیز طلباء و طالبات، آج کے سبق میں ہم لفظ اللہ کے لام کو پر اور باریک پڑھنے کے قواعد جانیں گے اور اظہار حلقی کا قاعدہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، جیسا کہ سب سے پہلے سبق میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ 3 حروف ایسے ہیں جو کبھی پر اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ ایک الف لفظ اللہ کا لام اور را۔ تو الف کو پر اور باریک پڑھنے کے قواعد ہم پڑھ چکے ہیں اور را کو پر اور باریک پڑھنے کے قواعد بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب لفظ اللہ کے لام کو کب پر پڑھیں گے اور کب باریک پڑھیں گے، آج کے سبق میں جانتے ہیں۔ لفظ اللہ کے لام سے پہلے اگر زبر آ جائے تو لفظ اللہ کا لام پر پڑھا جائے گا، جیسے ان اللہ۔ لفظ اللہ کا جو لام ہے، جس لام پر یہ تشدید ہے، یہ لفظ اللہ کا لام کہلائے گا۔ اس لام سے پہلے نون کے اوپر دیکھیے یہاں پر زبر آ گیا، تو لفظ اللہ کے لام سے پہلے اگر زبر آ جائے تو لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، یعنی موٹی آواز سے پڑھیں گے، جیسے ان اللہ۔ لفظ اللہ کا لام پر ہوگا اس لیے کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے۔ قال اللہ، یہاں بھی لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے اس لیے کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے۔ سمع اللہ، ہجے کس طرح کریں گے؟ سین زبر س، میم زیر می، سمی، عین لام زبر عل، سمیع، لام کھڑا زبر لا، سمیع اللہ، ہا پیش ہو، سمیع اللہ، حدود اللہ۔ یہاں بھی لفظ اللہ کا لام پر ہوگا اس لیے کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے پیش ہے۔ یرید اللہ، یہاں بھی لفظ اللہ کا لام پر ہوگا اس لیے کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے پیش ہے۔ خلق اللہ، لفظ اللہ کا لام پر ہوگا اس لیے کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے پیش ہے۔ بل اللہ، یہاں لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے اس لیے کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے جو لام ہے اس کے نیچے زیر ہے۔ اور ایک مثال بسم اللہ، یہاں بھی لفظ اللہ کا لام باریک ہوگا اس لیے کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے۔ دین اللہ، یہاں بھی لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے۔ امر اللہ، یہاں بھی لفظ اللہ کا لام باریک ہوگا۔ اب آئیے قرآن پاک میں دیکھتے ہیں کہ لفظ اللہ کے لام کو پر اور باریک پڑھنے کی مثالیں ہمیں کہاں ملتی ہے۔ جی یہاں دیکھیے، واللہ مولاکم، یہاں لفظ اللہ کا لام پر ہوگا اس لیے کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے۔ اللہ، یہاں بھی لفظ اللہ کا لام پر ہوگا۔ فإن اللہ، یہاں بھی پر ہوگا۔ لا یعصون اللہ، یہاں بھی پر ہوگا۔ الی اللہ، یہاں بھی پر ہوگا اس لیے کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے۔ من اللہ، یہاں بھی لفظ اللہ کے لام کو پر یعنی موٹی آواز سے پڑھیں گے۔ لا یکلف اللہ، یہاں بھی لفظ اللہ کا لام پر ہوگا اس لیے کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے پیش ہے۔ اعد اللہ، فاتقوا اللہ، یہاں بھی لفظ اللہ کا لام پر ہوگا اس لیے کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے قاف کے اوپر پیش ہے۔ انزل اللہ، آیات اللہ، یہاں لفظ اللہ کا لام باریک ہوگا اس لیے کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے تا کے نیچے زیر ہے۔ باللہ، یہاں بھی لفظ اللہ کا لام باریک پڑھا جائے گا اس لیے کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے۔ اللہ، یہاں لفظ اللہ کا لام پر پڑھا جائے گا۔ قد احسن اللہ، یہاں بھی لفظ اللہ کا لام پر ہوگا۔ اسی طرح ہم ہر قاعدے کی مثال قرآن پاک میں تلاش کریں۔ اب ہم پڑھتے ہیں اظہار حلقی کے قاعدے کو۔ تنوین یعنی 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش، اور نون ساکن یعنی جزم والا نون، اس کے 4 قاعدے ہیں۔ تنوین یا نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں: اظہار، اخفا، اقلاب اور ادغام، یہ 4 قاعدے ہیں۔ پہلا قاعدہ اظہار حلقی۔ حروف حلقی 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا اور غین، خا۔
تنوین ہو یا نون ساکن، اس کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو نون کی آواز کو صاف ظاہر کر کے پڑھیں گے. جیسے دیکھیے طیرن ابابیل، یہ 2 زبر کی تنوین ہے، تنوین میں نون ساکن جیسی آواز آتی ہے. تو چونکہ اس کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آیا ہے لہٰذا یہاں ناک میں آواز نہیں لے جائیں گے، صاف ظاہر کر کے پڑھیں گے نون کی آواز کو. طیرن ابابیل، طیرن ابابیل، طیرن اس طرح نہیں پڑھیں گے. طیرن ابابیل جرفن ہارن، جرفن ہارن، نون کی آواز صاف ظاہر ہوگی. یومئذ علیہا، یومئذ علیہا، ہجے کس طرح ہوں گے؟ یا واو زبر یو، میم زبر م، یوم، حمزہ زیر ای، یوم ای، ذال 2 زیر ذن، یومئذ، عین زبر ع، یومئذ ع، لام یا زبر لی، یومئذ علی، ہا الف زبر ہا، یومئذ علیہا. قاعدہ کیا بولیں گے؟ اظہار حلقی ہوگا اس لیے کہ 2 زیر کی تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے عین آیا ہے. نار حامیۃ، نار حامیۃ، اظہار حلقی ہوگا اس لیے کہ 2 پیش کی تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آیا ہے. اس کو اظہار حلقی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں جو حروف استعمال ہو رہے ہیں وہ حروف حلق سے ادا ہونے والے ہیں، اس لیے اس کو اظہار حلقی کہتے ہیں. اور چونکہ میم ساکن کے قواعد ہم پڑھیں گے اس میں بھی اظہار ہے تو وہ اظہار شفوی کہلاتا ہے، یہ اظہار حلقی کہلاتا ہے. میثاقا غلیظا، اظہار حلقی ہوگا اس لیے کہ 2 زبر کی تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے غین آیا ہے. علیم خبیر، اظہار حلقی ہوگا اس لیے کہ 2 پیش کی تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے خو آیا ہے. من اخیہ، اظہار حلقی ہوگا اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آیا ہے. من ہادن، من ہادن اس طرح نہیں پڑھیں گے بلکہ کیا پڑھیں گے؟ من ہادن، نون کی آواز صاف ظاہر ہوگی. فمن عفی، فمن عفی، ومن حولہ، اظہار حلقی ہوگا اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ح آیا ہے. من غیرہ، اظہار حلقی ہوگا اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے غین آیا ہے. لمن خشیہ، اظہار حلقی ہوگا اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے خو آیا ہے. اب قرآن پاک سے اس کی مثالیں تلاش کرتے ہیں. یہاں دیکھیے ازواجن خیرا، ازواجن 2 زبر کی تنوین ہے اس کے بعد حروف حلقی میں سے خو آیا لہٰذا یہاں اظہار حلقی ہوگا. ملائکۃ غلاظ، 2 پیش کی تنوین ہے اس کے بعد حروف حلقی میں سے غین آیا ہے. من عبادنا، نون ساکن ہے اس کے بعد حروف حلقی میں سے عین آیا ہے. عنہما، یہاں بھی نون ساکن ہے اس کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آیا ہے. امن ھذا الذی، نون ساکن اس کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آیا ہے، اظہار حلقی ہوگا، نون کی آواز کو صاف ظاہر کر کے پڑھیں گے. ان امسک، یہاں پر بھی اظہار حلقی ہوگا، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آیا، اظہار حلقی میں نون کی آواز کو صاف ظاہر کر کے پڑھنا ہے. ان اہلکنی اللہ، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آیا ہے. من عذاب علیم، یہاں بھی اظہار حلقی ہوگا. من هو فی ضلال مبین، یہاں بھی اظہار حلقی ہے. ان اصبح خلق عظیم، اظہار حلقی ہوگا اس لیے کہ 2 زیر کی تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے عین آیا ہے.
मैं एक एक आयत पढ़ता रहूँगा, आप मेरे साथ तिलावत करते रहें। हरूफ की अदायगी पर ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्आदियाति ज़बहा। वल्आदियाति ज़बहा। फल्मुरियाति क़दहा। फल्मुग़ीराति सुबहा। फअथरन बिही नक़आ। फवसतन बिही जमआ। इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद। वइन्नहु अला ज़ालिक लशहीद। वइन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद। अफला यअलमु इज़ा बुअ्थिर मा फिल क़ुबूर वहुस्सिल मा फिस्सुदूर। इन्न रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लख़बीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल-क़ारिअतु मल-क़ारिअह। बहुत से लोग इस तरह पढ़ते हैं, अल-क़ारियतु, या नहीं है, अल-क़ारिअतु आइन है। अल-क़ारिअतु मल-क़ारिअह। वमा अदराक मल-क़ारिअह। यौम यकूनुन्नासु कल-फ़राशिल मबथूथ। वतकूनुल जिबालु कल-इह्निल मंफूश। आप भी मेरे साथ पढ़ते रहें। फ़अम्मा मन थक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़ियह। हरूफ की अदायगी पर ख़ास तवज्जो दें। वअम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हावियह। वमा अदराक मा हियह। नारुन हामियह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। कल्ला सौफ तअलमून सुम्म कल्ला सौफ तअलमून। कल्ला लौ तअलमून इल्मल यक़ीन लतरवुन्नल जहीम। सुम्म लतरवुन्नहा ऐनल यक़ीन। सुम्म लतुस्अलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र।
اب ہم ساتھ ساتھ قواعد بھی بولتے رہیں گے، جتنے قواعد ہم نے اب تک پڑھے ان قواعد کا اجرا کرتے رہیں گے، یہاں پر ہر آیت میں قاعدے بولتے رہیں گے۔ الف لام کے بعد حروف قمری میں سے عین آیا ہے، لہٰذا الف نہیں پڑھا جائے گا، صرف لام پڑھا جائے گا۔ ان الانسان لفی خسر، نون مشدد میں ایک الف کے برابر غنہ ہوگا۔ الف لام کے بعد حروف قمری میں سے حمزہ آیا ہے، الف نہیں پڑھا جائے گا، صرف لام پڑھا جائے گا۔ الف مدہ ہوگا اس لیے کہ الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھے۔ لفی میں یا مدہ ہوگا۔ خسر را پر پڑھی جائے گی اس لیے کہ را ساکن ہوگی رکنے کی وجہ سے، اور اس سے پہلے والا حرف ساکن ہے اور اس سے پہلے پیش ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہاں الف لام کے بعد حروف شمسی میں سے صاد آیا ہے، لہٰذا الف اور لام دونوں بھی نہیں پڑھے جائیں گے۔ وَتَوَاصَوْا واوِلین ہوگا اس لیے کہ واو ساکن سے پہلے زبر ہے، واوِلین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گے۔ بالصبر میں بھی الف لام کے بعد حروف شمسی میں سے صاد آیا ہے، لہٰذا الف اور لام دونوں نہیں پڑھے جائیں گے۔ با ساکن میں قلقلہ ہوگا اس لیے کہ با ساکن حروف قلقلہ کے 5 حروف میں سے ہے۔ وقف کرنے کی وجہ سے را کے نیچے جو زیر ہے وہ جزم سے بدل جائے گا، اور را ساکن سے پہلے والا حرف ساکن اور اس سے پہلے زبر ہے، لہذا را ساکن پر پڑھی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ ویل یہاں پر یا لین ہوگا اس لیے کہ یا ساکن ہے، اس سے پہلے زبر ہے، یا لین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گے۔ الذی جمع مالا وعددا، یا مدہ ہوگا اس لیے کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھے۔ مالا وعددا، یہاں ادغام مع الغنہ ہوگا، اس کا قاعدہ انشاءاللہ ہم آئندہ پڑھیں گے۔ یحسب ان مالہ اخلدا، کلا لینبذن فی الحطمہ، وما ادراک ما الحطمہ۔ ادراک دال ساکن میں قلقلہ ہوگا اس لیے کہ دال ساکن حروف قلقلہ کے 5 حروف میں سے ہیں۔ نار اللہ الموقدہ، یہاں لفظ اللہ کا لام پر پڑھا جائے گا اس لیے کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے پیش ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، انہا علیہم مؤصدہ۔ انہا الف مدہ ہوگا، علیہم میں یا لین ہوگا اس لیے کہ یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یا لین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں۔ فی عمد ممددہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ محترم حضرات، یہاں سے 10 صورتیں عموماً نماز میں ہم یہی صورتیں تلاوت کرتے ہیں، لہٰذا اس پر خاص توجہ دیجیے، ایک ایک حرف کو صحیح کرنے کے لیے بار بار پڑھتے رہیں۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ طیرا ابابیل، یہاں دیکھیے 2 زبر کی تنوین ہے، اس کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف میں سے حمزہ آیا، یہاں اظہار حلقی ہوگا۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، فجعلہم کعصف مأکول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش۔ ایلافی، یہاں یا مدہ ہوگا اس لیے کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھے۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف،
فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم من خوف. من خوف یہاں بھی اظہار حلقی ہوگا اس لیے کہ نون ساکن ہے، اس کے بعد حروف حلقی میں سے خا آیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون. یراؤون یہاں را پر پڑی جائے گی اس لیے کہ را کے اوپر زبر ہے. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. یہاں دیکھیے نون ساکن ہے، اس کے بعد حروف حلقی میں سے حا آیا ہے، لہٰذا یہاں بھی اظہار حلقی ہوگا. را ساکن پر پڑی جائے گی اس لیے کہ را ساکن ہے، اس سے پہلے زبر ہے. ان شانئک هو الابتر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم. ولا أنا لکھا ہوا کیا ہے؟ انا لکھا ہوا ہے. ولا انا، لیکن لفظ انا قرآن پاک میں جہاں بھی آ جائے اس میں نون کے بعد کے الف کو نہیں پڑھیں گے. ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. یہاں دال ساکن میں قلقلہ ہوگا. لم یلد میں دال ساکن ہے اور دال ساکن حروف قلقلہ کے 5 حروف میں سے، لہذا قلقلہ ہوگا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق. فلق قاف ساکن میں قلقلہ ہوگا. یہاں پر قاف کے نیچے زیر ہے لیکن وقف کرنے کی وجہ سے زیر جزم سے بدل جائے گا. انشاءاللہ اس کا قاعدہ ہم آئندہ پڑھیں گے وقف کے بیان میں. تو قاف کے نیچے زیر ہے، زیر جزم سے بدل جائے گا، تو قاف ساکن میں قلقلہ ہوگا اس لیے کہ قاف ساکن
حروف قلقلہ کے 5 حروف میں سے ہے۔ من شر ما خلق، شر را باریک ہوگی اس لیے کہ را کے نیچے زیر ہے۔ ومن شر غاسق اذا وقب، یہاں اظہار حلقی ہوگا اس لیے کہ 2 زیر کی تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آیا ہے۔ ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، ہر جگہ نون مشدد میں غنہ ہوگا۔ من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ ایک پارہ مکمل ہوا تلاوت کا، انشاءاللہ آئندہ کل پہلے پارے کی تلاوت ہوگی۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ کل دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔